اور اخیر میں یہ عرض کر دوں کہ اس سال جو ہے ہمارے ملک کے بہت سے مختلف علاقوں میں ڈراؤٹ کا اعلان ہو گیا ہے کہ خشک سالی ہے اس سال، بارش جتنی ہونی چاہیے نہیں ہوئی ہے. تو یہ بارش جو رکتی ہے وہ بندوں کے گناہوں کی وجہ سے رکتی ہے. اس لیے ایسے موقع پر سب سے پہلا کام جو ہمیں کرنا ہے وہ توبہ اور استغفار. ہم توبہ کریں، استغفار کریں، اور توبہ اور استغفار کر کے پھر ان گناہوں سے بچے جن گناہوں سے ہمیں بچنا چاہیے. احادیث شریفہ سے پتہ چلتا ہے کہ جو لوگ زکوٰۃ کو اچھی طرح حساب کر کے نہیں نکالتے، اللہ تعالیٰ شان ان پر بارشوں کو روک دیتے ہیں. احادیث سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جو لوگ ناپ تول میں کمی کرتے ہیں، اس کا معنی یہ کہ معاملات میں کمی بیشی کرتے ہیں، لین دین میں، ایسے لوگوں پر بھی بارش رک جاتی ہے. اور یہ جو بارش کا رک جانا، گرمی کا بہت بڑھ جانا، سیلاب کا آنا، یہ جو روزمرہ زلزلے کتنے ہو رہے ہیں، یہ جتنی بھی چیزیں ہیں، یہ جو آخرت میں سزا ملنے والی ہے نا، اس کے مقابلے میں کچھ نہیں. اللہ فرماتے ہیں کہ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ، ہم ضرور بھی ضرور انہیں ادنا سزا دیتے ہیں، دنیا میں ادنا سزا چکھاتے ہیں. یعنی اس کو ادنا سزا کہا گیا. کس کو؟ سیلاب کو، زلزلے کو، دھرتی کم کو، سونامی کو. ادنا عذاب، یہ من العذاب اکبر، بڑے عذاب سے پہلے کیوں چکھاتے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں یہ بھی احسان ہے آپ پر، تاکہ ان عذابوں کو دیکھ کر میرے بندے میری طرف رجوع کر لیں، توبہ کر لیں، لعلہم یرجعون. اس لیے توبہ استغفار، جب بھی کسی مصیبت میں مبتلا ہو تو توبہ استغفار شروع کر دو. توبہ استغفار، اس کی بہت برکتیں ہیں، بہت برکتیں ہیں، بہت برکتیں ہیں. سورہ نوح میں ہے کہ استغفروا ربکم، اپنے رب سے استغفار کرو. یرسل السماء علیکم مدرارا، تم پر موسلا دھار بارش اللہ برسائے گا. اور بھی آگے فائدے ہیں. ایک بات یہ توبہ استغفار کرنی ہے، اور توبہ استغفار توبہ پکی ہو. گناہوں کو آئیڈینٹیفائی کرو، محاسبہ کرو، اور پھر ان گناہوں سے توبہ کرو. نمبر 2، یہ پانی اللہ تعالیٰ شانہ کی بہت بڑی نعمت ہے، تو ظاہر ہے کہ یہ کہیں نہ کہیں محفوظ ہوگی جہاں سے ہمیں پانی مل رہا ہے. ایک قطرے کو بھی ضائع مت کرو. اس وقت یہ تقاضا ہے ہمارے ملک کا. ملک کی طرف سے بھی اعلان ہوا ہے، لیکن ملک کی طرف سے اعلان ہو یا نہ ہو، ہماری شریعت مطہرہ کی طرف سے اعلان ہے کہ ڈراؤٹ ہو کہ نہ ہو، ہر حال میں ایک ایک قطرے پانی کی حفاظت کرنی ہے. مفتی احمد خان پوری صاحب دامت برکاتہ میں ارشاد فرماتے ہیں کہ جو لوگ پانی کو وضو کرتے ہوئے بیجا خرچ کرتے ہیں، اسراف کرتے ہیں، اگر اپنے گھر میں ہے تو مکروہ تحریمی، اور مسجد میں ہے تو حرام. اب ہمارا استعمال کرنے کا طریقہ دیکھو. اسی لیے وہ چند مد رکھے ہوئے ہیں. اپنے گھر میں بھی کوشش کرو کہ کچھ برتن رکھو، نل میں سے برتن میں پانی لو اور پھر استعمال کرو، نل میں سے برتن میں پانی لو پھر استعمال کرو، تاکہ کم سے کم پانی ہو. اب یہ جو ہے نل چالو ہے اور یوں کر کے ہاتھ کو بھگو کر کے مسا کر رہے ہیں اور وہ پانی چل رہا ہے. مسا کتنا پانی چلا جاتا ہے. حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ وضو فرما رہے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا محسوس ہوا کہ اسراف ہو رہا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ ما ھذا الصرف یا سعد، یہ سعد یہ اسراف کیا ہے. تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، میں وضو کر رہا ہوں تو وضو اچھی طرح کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، تو کیا وضو کے اندر بھی اسراف ہوگا؟ یعنی وضو ایک نیک کام میں پانی خرچ ہو رہا ہے تو یہ بھی اسراف ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جی ہاں، اگر تم نہر کے کنارے پر بیٹھ کر کے وضو کرتے اور زائد پانی استعمال کرتے تو وہ بھی اسراف ہوتا. نہر کے کنارے پر بھی اسراف سے منع کیا گیا. اس لیے پانی کو بہت قدر کے ساتھ ہے. پانی آدھا گلاس پانی پی لیا اور باقی پھینک دیا، نہیں، ایسا نہیں. جتنا پینا ہے اتنا ہی نہیں. پانی بہت ہی یہ بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے. ایسے دنیا میں حالات پڑھے ہیں اخباروں میں کہ جب پانی نہیں ملتا تو انسان اپنے پیشاب کو پینے پہ مجبور ہو جاتا ہے. بہت ہی بڑی نعمت ہے یہ، چونکہ وافر مقدار میں اللہ نے دے رکھی ہے نا، اس لیے ہمیں پتہ نہیں چلتا. سونا اور چاندی کی بڑی قدر و قیمت ہے ہماری نظر میں. یہ جو آکسیجن ہے اس کی قدر و قیمت نہیں، اس لیے کہ اللہ نے ہر ایک کو دے رکھی ہے. پانی کی قدر و قیمت نہیں. تو پانی کو ذرا احتیاط سے اس کو خرچ کرو. یہ دوسری بات ہے. تیسری بات، اللہ تعالیٰ سے دعا بھی خوب کرو. 2 رکعتیں پڑھ کر اللہ سے دعا کرو. 2 اپنے طور پر انفرادی طور پر 2 رکعتیں پڑھو، اللہ تعالیٰ سے یوں بھی دعا کرو
کہ اللہ تعالیٰ شانہ گرمی کو دور کیجیے، اللہ تعالیٰ ہمیں پانی اور باقی جتنی بھی نعمتیں ہماری ضرورت کی ہیں وہ ہمیں عطا کرتی رہیے۔ اور اس کے علاوہ جو ہے اللہ تعالیٰ شانہ کی جتنی بھی نعمتیں ہیں ان ساری نعمتوں پر شکر گزار رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ شانہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق دے، اور جہاں جہاں پانی نہیں ہے، پتہ چلے آپ کو افریقہ میں فلاں جگہ معلوم کرو، ایسی جگہ جہاں لوگ محتاج ہیں وہاں کنویں کھدواؤ، ان کو پانی پہنچانے کی کوشش کرو۔ یہاں پر بھی اگر آپ ایسی اسٹریٹ میں رہتے ہیں جہاں سے لوگ بیزی ہیں، کسی کی کوئی دکان ہے، کوئی مسجد ہے، مسجد میں لوگ ذرا تعاون کریں، باہر ٹھنڈا پانی رکھو تاکہ لوگ پانی پی سکیں۔ پانی پلانا، پانی کی خدمت کرنا، یہ بھی بڑے اجر و ثواب کا کام ہے۔ یہ جو چند گزارشات پیش کی گئی ہیں، اللہ تعالیٰ شانہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرماوے۔